نماز تہجد پڑھنے کا بہت ہی آسان طریقہ۔ نماز تہجد پڑھتے وقت یہ 3 غلطیاں کبھی مت کریں۔ نماز تہجد کیسے پڑھیں، کتنی رکعتیں پڑھیں اور نیت کیسے کریں۔ نماز تہجد پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ضرور سن لیں۔ اسلامی شرح میں آدھی رات کے بعد نماز پڑھنا قرآن میں صرف ایک جگہ 17ویں سورت میں یہ لفظ آیا ہے، اے نبی رات میں تہجد پڑھ، یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ ازواج مطہرات کو اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو بھی ان کے گھر جا کر تہجد کے لیے بیدار فرماتے تھے۔ صحابہ اکرام بھی اس نماز کو پابندی سے پڑھتے تھے۔ آپ نے مسجد نبوی میں اس کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی تھی۔ رمضان شریف میں ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کو تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ دوسری شب اور زیادہ آدمی جمع ہو گئے اور تیسری شب اس سے بھی زیادہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لائے کہ کہیں لوگ اس نماز کو بھی اپنے اوپر فرض نہ سمجھنے لگے۔ حالانکہ تہجد کی نماز فقط سنت ہے۔ یہ نماز گھر اور مسجد دونوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز میں 2 رکعت بھی پڑھی، 4 بھی پڑھی اور 8 بھی اور 12 بھی اور اس سے بھی زیادہ۔ تہجد کا وقت فرض عشاء پڑھنے کے بعد سو جائیں، پھر رات میں صبح ہونے سے پہلے جس وقت آنکھ کھلے وہی تہجد کا وقت ہے۔ وضو کر کے کم از کم 2 رکعت پڑھ لی جائیں تو تہجد ادا ہو جائے گی، اور سنت 8 رکعت نماز ہے۔ قرات کا اختیار ہے، جو چاہے پڑھیں۔ قرآن یاد نہ ہو تو ہر وقت میں یعنی ہر رکعت میں 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنا بہت بہتر ہے کہ جتنی رکعتیں پڑھے گا اس سے ختم قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ احادیث شریف میں ہے کہ نماز تہجد کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ تہجد کی کثرت سے آدمی کا چہرہ نورانی اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ تہجد کی نماز کے لیے افضل وقت کون سا ہے؟ اس سلسلہ میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ صلاۃ التہجد کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحاح میں روایت موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائے شب میں بھی اور وسط شب میں بھی اور آخر شب میں بھی تہجد پڑھی تھی، مگر آخری ایام میں اور زیادہ تر اخیر شب میں پڑھنا وارد ہے۔ جس قدر بھی رات کا حصہ متاخر ہو جاتا ہے برکات اور رحمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور آخر میں سب حصوں سے زیادہ برکات ہوتی ہے۔ تہجد ترک حجوج یعنی ترک نام سے عبارت ہے، اس لیے اوقات نام بد اشیاء سب کے سب وقت تہجد ہی ہیں۔ تہجد کی نماز کے بارے میں ایک مشہور واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب میں دیکھا تھا۔ خواب میں حضرت عمر کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت عمر نے تہجد کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ ایک رات حضرت عمر بن خطاب نے خواب میں دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے ایک محل دیکھا جو سونے کا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ محل عمر کا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا یہ آپ کا نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ محل تمہارا ہے،
لیکن تم نے ابھی تک اسے آباد نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا میں اسے کیسے آباد کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے تہجد کی نماز پڑھ کر آباد کرو۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہ اکثر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ ان کی اس عادت کی وجہ سے ان کا شمار نیک عبادت گزار لوگوں میں ہوتا تھا۔ تہجد کی نماز ایک سنت اور بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ اس نماز کو رات کے آخری حصے میں پڑھا جاتا ہے اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت میں کئی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں، جن میں سے اسے گناہوں سے روکنے والی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ نماز تہجد ہو یا کوئی بھی، اس کی نیت کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں، بس دل میں یہ نیت کافی ہے کہ میں تہجد کی نماز کی نیت کر رہا ہوں۔ اور الفاظ ادا کرنے ہوں تو نماز تہجد کی نیت اس طرح کرے، اپنی زبان سے یوں نیت کرے کہ میں 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ نیز اگر رات کو صرف نفل نماز کی نیت سے نماز پڑھے گا تب بھی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ بعد نماز عشاء بستر خواب پر لیٹ جائیں اور سو کر رات کے کسی بھی وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھ لیں۔ بہتر وقت نصف شب اور آخری شب ہے۔ تب تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو آپ عشاء کے وتر چھوڑ سکتے ہیں۔ اس صورت میں وتر کو نماز تہجد کے ساتھ آخر میں پڑھ لیں۔ یوں بشمول 8 نوافل تہجد کل 11 رکعت بن جائیں گی۔ رات کا اٹھنا یقینی نہ ہو تو وتر نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لینا بہتر ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے۔ ایک رکعت کے ساتھ تمام رکعت کو طاق بنا لیتے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دائیں کروٹ لیٹ جاتے حتیٰ کہ آپ کے پاس مؤذن آتا، پھر آپ 2 سنت فجر مختصراً پڑھتے۔ مسلم الصحیح کتاب صلاۃ المسافرین باب السلام اللیل عدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5008 رقم 736۔ مزید یہ کہ تہجد کی نماز کے بعد توبہ استغفار ذکر اذکار خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ رات کا یہ پہر دعاؤں کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات جبکہ رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رات کے پہر میں توبہ استغفار کرنے کو اہل جنت کی علامت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے رہتے تھے۔ سورۃ الزاریات آیت نمبر 15 تا 18۔ آسان ترجمہ قرآن۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
تم میں سے ہر ایک کی گردن کے پیچھے گدی پر شیطان 3 گرہ دے دیتا ہے۔ جب وہ سونے لگتا ہے تو ہر گرہ میں یہ پڑھ کر پھونک دیتا ہے کہ ابھی بہت رات باقی ہے، سوتا رہ۔ پھر اگر وہ بیدار ہوا اور اس نے اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر اس نے وضو کر لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر اس نے نماز پڑھ لی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور صبح کو حشاش بشاش اور دلشاد اٹھتا ہے، ورنہ صبح کو بزدل اور سست مزاج اٹھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بزرگ و برتر ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ جب پچھلی تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے، بس میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے عطا کر دوں۔ کوئی ہے جو استغفار کرے تو میں اسے معاف کر دوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھے تو وہ 2 ہلکی رکعتوں سے نماز کا آغاز کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرتے تھے۔ اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ نماز تہجد میں سنت یہ ہے کہ اس کی ابتدا 2 ہلک کی رکعتوں سے کی جائے، 2 ہلکی رکعتوں سے کی جائے۔ ان کے بعد نمازی جتنی چاہے طویل کر لے، جیسا کہ سنن ابو داؤد اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقوف روایت میں موجود ہے کہ پھر اس کے بعد جتنا چاہے طویل کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ نماز تہجد کی ابتدا 2 ہلکی رکعتوں سے کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس سے نفس کی مشق ہوتی ہے اور اس میں نماز کو جاری رکھنے پر آمادگی پیدا ہوتی ہے، اور شیطان کی دی گئی گرہیں جلدی کھل جاتی ہیں، کیونکہ تمام گرہیں اسی وقت کھلتی ہیں جب نماز پوری ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز کا آغاز 2 خفیف رکعتوں سے فرماتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیطان کی گرہوں سے محفوظ اور پاک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کرنا اپنی امت کی تعلیم اور ان کی اس طریقے کی طرف رہنمائی کرنے کی غرض سے تھا جو انسان شیطان سے محفوظ رکھتا۔ چنانچہ قولی اور فعلی دونوں قسم کی احادیث سے نماز تہجد کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرنے کی مشروعیت ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ پیارے ناظرین، اگر آج کی آپ کو معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔